بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں خاص طور پر ان طلباء و طالبات کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے ابھی حال ہی میں میٹرک کے پیپر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہ آپ لوگوں کا 10 سال کا اسکول کا دورانیہ ختم ہوا اور آپ اس سے آزاد ہوئے۔ آپ تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں 3 پوائنٹس پر بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیپر اور پریشانی، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ میٹرک کے بعد کا تعلیمی سانچہ یا تعلیمی روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، اور نمبر 3 ہمارا کیا ہے کہ چھٹیوں کو کس طرح سے گزارا جائے تاکہ وہ کارآمد بن سکیں اور وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکے۔ تو ان میں سب سے پہلے میں تیسرے نمبر کو ڈسکس کرتا ہوں۔ تیسرا نمبر میں نے کیا بتایا کہ چھٹیوں کو کیسے گزارا جائے۔ اچھا، یہ جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے نا، اس کو آپ ضائع بالکل بھی نہ کریں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز اثاثہ ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ آپ کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا وقت ہے، وہ ضائع نہیں کریں۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، وقت کی مثال اس برف کی طرح ہے جو پگھل رہی ہے اور پگھل رہی ہے اور پگھلتی جا رہی ہے۔ اب عقل مند انسان جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اس سے فائدہ حاصل کر لے گا، اور جو بے وقوف انسان ہوگا اسے بعد میں پچھتاوا ہوگا، احساس ہوگا کہ برف تو پگھل چکی ہے، کاش میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتا۔ تو وقت کی مثال ایسے ہے۔ آپ لوگوں نے بچوں وقت ضائع نہیں کرنا، لیکن وقت کو استعمال میں کیسے لایا جائے اس کے لیے ہی تو ویڈیو بنا رہا ہوں، بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اگست سے پہلے یہ آپ کے پاس ابھی کتنے مہینے باقی ہیں؟ یہ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 4 مہینے۔ آپ 3 ماہ کا ٹارگٹ رکھیں۔ 3 ماہ میں آپ نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ مکمل کرنا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کریٹر، آپ کا بنانے والا، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے، وہ آپ سے کیا خطاب کر رہا ہے، وہ آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم ساری زندگی اس کو ایک منتر کے طور پہ، ایک وظیفے کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ تو آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ اگر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کی تفسیر کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے تقریباً 99% بچوں نے اس کو نہیں پڑھا ہوگا۔ اب میں آتا ہوں سکلز کی طرف، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان مہینوں کے اندر یہ جو فارغ ٹائم ہے اس میں کوئی اچھی سی سکل سیکھنی ہے۔ آن لائن سکل، ٹیک کی سکل، آئی ٹی کی کوئی اچھی سی ایک سکل کو پکڑنا ہے۔ بہت ساریوں کے پیچھے نہیں بھاگنا بچوں، کوئی ایک کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کو ہاتھوں سے نہیں، دانتوں سے نہیں، داڑھوں سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ داڑھوں سے جب آپ پکڑیں گے تو وہ چیز پھر چھوٹے گی نہیں۔ دانتوں سے چھوٹ جاتی ہے، ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے، داڑھوں سے نہیں چھوٹے گی، تو داڑھوں سے پکڑنا ہے۔ اچھا، اب سکل سیکھیں کون سی؟ تو اس کے لیے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آن لائن ارننگ روڈ میپ کی۔ اس میں میں تقریباً 10 آن لائن ارننگ میتھڈز پہ بات کر چکا ہوں، اور ہر میتھڈ، ہر سکل کو سیکھنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ چینل کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، ریکمینڈ کر چکا ہوں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ آئی بٹن میں بھی شو ہو رہی ہے، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان 10-12 جو بھی میں نے سکلز بتائی ہیں اس ویڈیو میں، ان میں سے آپ نے صرف کسی ایک سکل کو فالو کرنا ہے، صرف ایک سکل کو سیکھنا ہے، اس کے اوپر یہ 3 مہینے لگانے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے انٹر میں، یعنی بعد میں 11th کلاس میں ایڈمیشن سے پہلے آپ کمائی کرنے والے بن جائیں گے، آپ اچھے خاصے پیسے بھی کما رہے ہوں گے وداؤٹ انویسٹمنٹ، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا، یعنی نمبر 3۔ نمبر 2 ہمارا ہے کہ میٹرک کے بعد کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے۔ تو میٹرک کے بعد کے روڈ میپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے تعلیمی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ میٹریکولیشن کہتے ہیں 10 سال کی تعلیم کو، یعنی 1 گریڈ سے لے کے 10ویں تک کی جو ساری تعلیم ہے اس کو میٹریکولیشن کہتے ہیں، جس میں آخری 2 سالوں میں بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، 9ویں اور 10ویں، اور ان دونوں کا رزلٹ بنا کے ہمارے میٹرک کا 1050 نمبر بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 11ویں اور 12ویں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر آپ آرٹس میں کریں تو اس کو ہم ایف اے کہیں گے، اور ایف اے جو ہے وہ فیکلٹی آف آرٹ کا ایبریویشن ہے۔
اسی طرح اگر یہ انٹر یعنی 11ویں اور 12ویں اگر آپ سائنس میں کریں تو اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. اگر آپ میتھ کیمسٹری فزکس کے سبجیکٹس میں کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے پری انجینئرنگ. اور اگر آپ کرتے ہیں بایولوجی کو رکھ لیتے ہیں تو اس میں پھر میتھمیٹکس نہیں ہوگی، باقی سبجیکٹس ہوں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میڈیکل. پری انجینئرنگ والے انجینئرنگ کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، پری میڈیکل والے صرف میڈیکل جو ہی رہتے ہیں، مطلب میڈیکل میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر انٹر کو یہ جو جس طرح ہم 9th اور 10th کو میٹرک کہتے ہیں نا، اسی طرح 11th اور 12th کو انٹر کہتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ایف ایس سی ہو، ایف اے ہو، آئی سی ایس ہو، جو بھی ہو، اس کو ہم انٹر لیول بولتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس سے اوپر چلے جائیں یعنی 13ویں اور 14ویں 3rd ایئر اور 4th ایئر کے لیول پہ چلے جائیں تو اس کو بیچلر کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس سے آگے 15 اور 16 لیول پہ چلے جائیں تو اس کو ماسٹر کہا جاتا ہے. تو یہ میٹرک، انٹر، بیچلر اور ماسٹر یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے پاکستان کا. اچھا میں انٹر پہ بات کرتا ہوں. انٹرمیڈیٹ بولا جاتا ہے اس کو پورا، انٹرمیڈیٹ، INTERDIAT، انٹرمیڈیٹ. اگر انٹرمیڈیٹ کو آپ سمپل سادہ کریں آرٹس کے مضامین میں تو وہ فیکلٹی آف آرٹس یعنی ایف اے ہوگا. سائنس میں اگر انجینئرنگ میں کریں تو وہ پری انجینئرنگ، میڈیکل میں کریں تو وہ پری میڈیکل. اگر اسی انٹر کو آپ کمپیوٹر سائنس کے کمپیوٹر کے مضامین ساتھ اٹیچ کر کے اس کو پڑھیں تو پھر آپ کے 1-2 سبجیکٹ کم ہو کے کمپیوٹر کے آ جائیں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا ICS، انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس، ICS. اچھا یہی اگر آپ بزنس کے اندر کرنا چاہیں یعنی کامرس کے اندر تو وہ ICOM بن جاتا ہے. انٹرمیڈیٹ ان جو کام جو ہے وہ کامرس کی شارٹ فارم ہے تو کامرس ہو گئی ہے. اسی طرح یہی کام اگر اس انٹر لیول پہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اس کو DAE کرنا پڑے گا. DAE عام انٹرمیڈیٹ کی نسبت 1 سال زیادہ لیتا ہے، یعنی عام انٹرمیڈیٹ 11ویں اور 12ویں 2 سال میں ہو جاتا ہے تو جو DAE ہے اس کے لیے 3 سال لگتے ہیں. اور DAE کے اندر ان 2 سالوں کی نسبت زیادہ بکس ہیں، زیادہ نالج ہے، زیادہ تجربہ ہے اور زیادہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اچھا یہ ہمارا ہو گیا انٹرمیڈیٹ لیول. جو DAE ہے نا اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنا دوں گا کیونکہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. ڈپلومہ جو ہے یہ 3 سالہ ڈپلومہ یہ ایک بہت بڑی بلا کا نام ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے ریاضی پڑھنی ہے، اس کے اندر اسلامیات، مطالعہ پاکستان، نفسیات، بزنس، سیفٹی، اس کے علاوہ مینجمنٹ، اس کے علاوہ انگلش، گرامر انگلش کی، بہت کچھ اس کے اندر ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا ماسٹر ہے یہ DAE. ٹھیک ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے. اس پہ پوری ویڈیو انشاءاللہ میں نیکسٹ بناؤں گا. اور یہ ایک فیلڈ میں نہیں ہوتا، بہت ساری فیلڈز ہیں جو اس وقت مین چل رہی ہیں. وہ الیکٹریکل ہے، مکینیکل ہے، سول ہے، الیکٹرانکس ہے، آٹو اینڈ ڈیزل ہے، اور بھی 4-5 اور ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. یہ ٹیکنیکل کالجز کرواتے ہیں. اچھا اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ابھی میں دوسرا ٹاپک پہ ہوں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہے، بچوں کو کیا کرنا ہے. دیکھیں اب میں کرتا ہوں بچوں کے 3 کیٹیگریز بناتا ہوں. پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں جو امیر بچے ہیں یعنی جن کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہے. وہ کیا کریں، وہ سمپل FSC کریں، پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل. اگر انہوں نے ڈاکٹری کے شعبے میں جانا ہے تو پری میڈیکل کریں، آگے وہ MBBS کی طرف جائیں اگر اس میں پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے. اگر وہ پری انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں وہ FSC کریں، اور وہ اگر ان کو ایڈمیشن مل گیا کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں تو وہ تو فیس کم لگے گی، ان کی انجینئرنگ 4 ایئر انجینئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں بیچلر اور ماسٹر اکٹھا ان کا انجینئرنگ ہو جائے گی، انجینئر بن جائیں گے. لیکن پیسہ اس میں بھی لگنا ہے. اچھا اگر وہاں ایڈمیشن نہیں ہو سکا گورنمنٹ میں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہاں پیسہ پھر کافی زیادہ لگ جاتا ہے گورنمنٹ کی نسبت. اچھا دوسری کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس لوگوں کی اکثریت ہے. وہ کیا کریں، وہ ان کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ انہوں نے ڈپلومہ کرنا ہے. DAE جو ہے نا وہ آپ کو سیو کر دیتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی بعد میں حالات پتہ نہیں کیا ہوں کیا نہیں ہو. DAE کے دوران بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے، DAE کے بعد مل ہی جاتی ہے.
اور اس کے بعد ڈی اے آپ کو اتنا نالج دے دیتا ہے، اتنا نالج دیتا ہے، یقین کریں آگے پڑھائی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اتنا آپ کو جو ہے نا وہ جو فزکس ہے، کیمسٹری ہے یار، اس میں آپ کو سیمنٹ بنانے کا طریقہ، صابن بنانے کا طریقہ، شیمپو بنانے کا، ایک ایک چیز، مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے، بزنس پڑھایا جاتا ہے، کمیونیکیشن پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام ڈپلوماز کی بات کروں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. 3 سال کے جتنے ڈپلومے ہیں سب میں یہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے. صرف ٹیکنیکل سبجیکٹس اس میں الگ الگ ہوتے ہیں، باقی سارے سیم ہوتے ہیں. وہ کریں گے ڈی اے اور ساتھ میں انہوں نے آن لائن اسکل کوئی ایک پکڑ کے اس کو سیکھنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے اور اس میں ماسٹر بننا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پیسے کمانے ہیں آن لائن اسکل سے. اچھا، تیسری فیلڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بالکل غریب لوگ جو بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیا کریں؟ سمپل ایف اے کریں، ٹھیک ہے. بہت اسکوپ ہے، کوئی جو آپ کو کہتا ہے کہ اس کا اسکوپ نہیں ہے بکواس کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کی بات نہیں سننی، اس کا اسکوپ ہے، ٹھیک ہے. سمپل ایف اے کریں اور اس میں محنت، گھر بیٹھ کے تیاری کریں جب بھی فارغ ہو کے آتے ہیں. ساتھ میں نا ایک آپ نے سافٹ اسکل تو سیکھنی ہے، یعنی کوئی جو سافٹ اسکل کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، جو موبائل پہ آپ بیٹھ کے کریں گے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ہارڈ اسکل بھی سیکھنی ہے. درزی کا کام ہو گیا، ویلڈنگ کا کام ہو گیا، گاڑیوں کا کام ہو گیا، جو ہائی پروفیشنل، جو گاڑیوں کا کام ہے بہت ہائی پروفیشنل ہے. ذرا سی ایک لائٹ کو ہاتھ لگا کے وہ پیچھے اڑ جاتے ہیں اور میکینک اور 500 روپے لے لیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ساتھ آپ نے کام سیکھنا ہے، لیکن ان کے نوکر نہیں بننا. دکان والوں سے جا کے بات کر لینی کہ بھئی مجھے دن کے اسپیسیفک ٹائم میں 3 یا 4 گھنٹے کے لیے میں آؤں گا، کام سیکھوں گا. آپ مجھ سے اگر کوئی کام لینا چاہیں، پانی بھروائیں، صفائی کروائیں، تو میں کروں گا. لیکن میں یہاں کھڑا ہو کے آپ کے پاس کام سیکھوں گا، آپ سے پوچھوں گا، تو بس میں چلا جایا کروں گا. سارا دن کے لیے ان کے غلام نہیں بننا، کام بس سیکھنا ہے. وہ کریں. ساتھ میں آپ نے آن لائن اسکل سیکھ کے اس سے پیسے کمانا شروع کریں، اور ساتھ میں آپ نے گھر بیٹھ کے ایف اے کی تیاری کرنی ہے. اگر کوئی کسی سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آتی، یوٹیوب موجود ہے، جائیں کھولیں، انگلش کا سلیبس وہاں سے تیار کریں. سال کے اینڈ میں آپ جو ایڈمیشن پرائیویٹ بھیجیں، وہاں آپ کے ایڈمیشن پیپر ہوں گے، آپ اچھے نمبر حاصل کریں. اسی طرح آپ آگے پھر بی اے کر لیں، اسی طرح اپنی پرائیویٹ ایجوکیشن آگے لے کے چلیں. یہ ہو گیا میرا مشورہ. یہ میں 14 سالہ اپنی تعلیمی جو میرا تجربہ ہے اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، 2 پوائنٹ پہ میں نے بات کر لیا. میں تیسرے پوائنٹ پہ بات کروں گا کہ پریشانی. میرے پیارے بچوں، جو آپ کا وقت گزرنا تھا وہ گزر چکا ہے. جو پیپر ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. اب ان پیپروں کو ذہن میں بٹھا کر کوفت لینے کا، ذہن کو خراب کرنے کا اور پریشان ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ذہن سے نکال دیں. اب آگے کی طرف سوچیں، ٹھیک ہے. آگے کی طرف اب اپنا ذہن لے کر جائیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ ان پیپروں کی پریشانی میں اپنی مستقبل کو تباہ نہ کریں، ٹھیک ہے. تو فارغ وقت کو استعمال میں لے کر آئیں. اگلا سوچیں. اب اگر آپ نے اس 10 سالوں میں تعلیمی میدان میں کوئی کمیاں کوتاہیاں کی ہیں، تو اب آپ یہ سوچیں کہ آگے آپ کس طرح سے ان کمیوں کوتاہیوں کو ختم کر کے ان سے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کس طرح سے آپ ایک جن سبجیکٹس میں یا تعلیمی میدان کے جن سٹیپس میں آپ پیچھے تھے، آپ نے ہڈ حرامی کی، آپ نے کام چوری سے کام لیا، اب آپ کس طرح سے اپنی ان عادات کو صحیح کر کے اپنے آپ کو اچھا پروو کر سکتے ہیں. خاندان والوں کی نظر میں بھی، گھر والوں کی نظر میں بھی، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے، خاندان والے بھی خوش ہو جائیں گے، دوست یار بھی آپ کی تعریف شروع کر دیں گے. تو خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے آخری اور سب سے ضروری بات، آپ نے والدین اور اساتذہ کا ادب کرنے میں بالکل کسر نہیں چھوڑنی. بڑھ چڑھ کے ان کا ادب کرنا ہے، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگ میں ادب نہیں ہے نا اپنے بڑوں کا، تو یہ جتنی کامیابیاں آپ سمیٹ لیں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑا کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اینڈ میں آ کے پھس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں ادب نہیں ہے. اور میں نے ایسے بہت ساروں کو دیکھا ہے جن کو پڑھنا بھی نہیں صحیح طرح آتا، لیکن اساتذہ کے ادب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں نے ان کو بہت کامیاب دیکھا ہے. آخری گزارش، اگر میں بڑی مشکل سے، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، میں اپنا جو کورس شروع کیا ہوا ہے وہ بھی میں کنٹینیو نہیں کر پا رہا، تو گزارش یہ ہے کہ میں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے. چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو میری سبسکرائب، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کر لیجئے. اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو ایک دفعہ شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو نہیں وہ لوگ جنہوں نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں.